ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. صلوات محمد وآل محمد. کافی عرصے کے بعد آپ سے ہم کلام ہونے کا، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے. میں ذہنی طور سے بالکل تیار نہیں تھا اور میں نے منع بھی کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا مجلس. لیکن پھر خیال آیا کہ گھڑی کے بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ضروری تھا. لکھنؤ میں بھی میرے لیے تقریباً یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ بہت سخت بولتے ہیں، رعایت نہیں کرتے. کبھی اچھائی ہے یا برائی ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس مجلس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی اپنی بات آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ختم کر دوں. کہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج کی تاریخ آخری سے آئے ہیں، ہر سال آتے ہیں اور بے انتہا امرتوں کی تعریف ہے خانواد اہل بیت کے لیے. کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 35 سال چوتھے امام نظر العابدین علیہ السلام آپ اپنی عمر کے 70 80 90 سالوں میں اتنا نہ ہی رو پاتے ہوں گے جتنا جناب سید سجاد ایک دن میں روتے. ہم تصور نہیں کر سکتے سن 38 ہجری چوتھے امام کی ولادت کا سال ہے اور سن 95 ہجری امام کی شہادت کا سال ہے. اب آپ جوڑ لیجئے، نکال لیجئے کتنی عمر مبارک آپ کی ہوتی ہے. اور ہم جیسا کہ کہتے ہیں شیعوں میں، مجلس کرنے والوں میں، عزاداری کرنے والوں کے درمیان یہ بات شہرت رکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رونے والے لوگ ہیں، رونے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں.
آپ بتائیے کہ رونے کے ساتھ ساتھ کیا مقصد کو فراموش کر دیا جاتا ہے؟ کسی ایک لمحے میں زندگی کے جناب سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک لمحے اللهم صل على محمد وآل محمد کہ جب امام علیہ السلام گریے میں مصروف ہوں، آنسو بہانے میں مصروف ہوں، کربلا والوں کا ماتم کرنے میں مصروف ہوں، اور انہوں نے مقصد کربلا کو فراموش کیا ہو، آپ تلاش کر کے بتائیے۔ اور بڑی کڑوی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس وقت، آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہ اچھا لگے تو مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اب تو میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھ سے نہ پڑھوائی جائے، میں جس کو اچھا ہے ایسی باتیں پڑھو کہ لوگ یہ کہے کہ مجھ سے میں جس نہ پڑھواؤں۔ جناب سید سجاد، آپ بتائیے ان کے لیے خوشی کا تصور کیا رہ گیا تھا جس کا گھر اجڑ گیا ہو، اس کا خاندان برباد کر دیا گیا ہو، بچوں کو تہہ دیگ کر دیا گیا ہو، اس کے یہاں کوئی ہنسی کا، مسکراہٹ کا، خوشی کا کوئی تصور پایا جا سکتا ہے؟ امام فرماتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں کو دیکھنے کے بعد دربار شام کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ 3 آدمیوں کو دیکھنے کے بعد، سخت بات ہے۔ 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دربار شام کا منظر یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم دربار میں لائے گئے ہیں اسیر کر کے، قیدی بنا کے، تو اس وقت یزید شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ یعنی امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ فعل، یہ کام ہمارے قاتلوں کا ہے، ہم سے تعلق رکھنے والوں کا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا میرے سامنے آ جاتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے شام کا منظر یاد آ جاتا ہے سربار کا۔ دوسرے، جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں، جو گھوڑوں کی چالیں ہوتی ہیں، چوسر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اگر یہ دیکھتا ہوں کھیلتے ہوئے لوگوں کو تو مجھے شام کا منظر دربار کا یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت جب ہم لائے گئے ہیں دربار میں تو یزید شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ جس کو دیکھنے کے بعد میں یزید کے دربار کو یاد کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو داڑھی اڑاتا ہے۔ جب ہم دربار میں لائے گئے ہیں تو اس وقت یزید تازہ تازہ شیو بنا کے تخت پہ آ کے بیٹھا تھا۔ یہ 3 آدمی جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے دربار شام کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر کوئی شیعہ ہے، اگر کوئی عزادار ہے، اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر کوئی امام زین العابدین علیہ السلام کے مصیبتوں کو تناسب بہانے والا ہے، وہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کرے گا۔ یہ ہمارے آپ کے سب کے سوچنے کی بات ہے۔ اب اتنی بات عرض کرنے کے بعد ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں عزاداری کے موقع پر عشرہ محرم ہے، 40 ہے، وہ خاص تاریخیں ہیں سال کی، ان میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں،
کائے کی سبیلیں لگتی ہیں، کائے کی لگتی ہیں سبیلیں؟ بس چائے کی، شربت کی، دودھ کی، یہ سب تو ہوتی ہیں۔ تو سبیل جو ہے وہ صرف دودھ سے مخصوص نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آدمی کو پیاس پریشان کرتی ہے، اس لیے آپ اس کا پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی اگر کوئی ضرورت کو پورا کرنے کا، جو اس کی ضرورت ہے، کسی انسان کی کپڑے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس کا کوئی سینٹر بنا دیا کہ یہاں سے آپ اپنے کپڑے لے جا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر انتظام کیا جاتا ہے، یہاں سے آپ راشن لے جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ دوسری اور چیزیں لے جا سکتے ہیں، ضروریات زندگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی سبیل ہی کا نام دیا جانا چاہیے، جس سے ضروریات زندگی پورے ہوتے ہوں۔ ہر وہ چیز جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے، آپ اس کو فراہم کریں گے تو گویا وہ ایک سبیل ہے۔ صرف پانی سے مخصوص، شربت سے مخصوص ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو مختلف قسم کی سبیلیں دنیا میں لگائی جاتی ہیں۔ اب ایک شعر سن لیجیے آپ کہ جاری ہو کاش فرش اللہ سے، جاری ہو کاش فرش اللہ سے سبیل علم، جاری ہو کاش فرش اللہ سے سبیل علم، ہے سب سے قیمتی یہ تبرک حسین کا۔ کوئی ہے جو اس سبیل کو لگانے کے لیے تیار ہو؟ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے انجمنیں ہیں، ہر شہر میں انجمنیں ہیں، ہر قصبے میں انجمنیں ہیں۔ انجمنوں کا کام کیا ہے؟ صرف نوحہ خوانی کرنا، صرف ماتم کرنا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جب دو ادارے بڑے ہیں ہمارے یہاں عزاداری کرنے والے، تو سال میں ان کا کام صرف ماتم کرنا ہی ہونا چاہیے؟ ان کا کام صرف سینہ زنی ہی ہونا چاہیے؟ یہ صرف نوحہ خوانی ہی کریں؟ یہ جو بیمار ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ، ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ جن کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، ان کی ضرورتیں کون پورا کرے؟ کیا ایسی انجمن نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان لوگوں کا خیال رکھے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے؟ ان بچیوں کا خیال رکھے کہ جو انتظار میں ہے کہ انہیں اپنے گھر سے رخصتی کا موقع ملے؟ صلوات پڑھنے کو یہ کرنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے کون آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ بچے کتنے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسائل اخراجات کے، ان کی فیس کون جمع کرے، فیس کہاں سے دیں وہ؟ اور آپ ان اسکولوں میں پڑھا کے اپنے بچوں کو کسی لائق نہیں بنا سکتے۔ آپ یہ یاد رکھیں، جب تک آپ اسٹینڈرڈ کا تلاش نہیں کریں گے، اسکول نہیں بنائیں گے، تب تک بچے ترقی کر نہیں سکتے۔ یہ میں وہ باتیں سناؤں گا آپ کو جو میرے پاس آپ لوگوں نے بھیجی ہیں۔ یہ گروپ جو شیعہ نگر وجیدی کا ہے، اس نے جو میرے پاس بھیجی ہے وہی میں آپ کو سناؤں گا، اور سننے کے بعد آپ سوچئے گا کہ ہم ان باتوں کے اوپر کتنا پورا اترتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری قربانی کا مقصد سمجھو، ورنہ تمہارے غم و نوحہ گری کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے تم لوگ رو رو کر غش کھا جاؤ۔ مقصد اگر پیش نظر نہیں ہے تو کتنا ماتم کر لیجئے، کتنے ہی آنسو بہا لیجئے، کتنا ہی گریہ کر لیجئے،
اور کتنی مجلسیں کر لیجئے، کتنا ماتم کر لیجئے، جتنی عزاداری کی جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اپنا لیجئے۔ امام حسین فرما رہے ہیں اگر میرا مقصد پیش نظر نہیں ہے، مقصد صرف نماز پڑھنا تھوڑی تھا امام حسین علیہ السلام کا، مقصد دین بچانا تھا، اور دین بچانے میں عزاداری خالی نہیں آتی ہے، ماتم کرنا خالی نہیں آتا ہے، مرثے خالی کرنا اکیلے نہیں آتی ہے، نوحے پڑھنا صرف عزاداری میں نہیں آتا ہے۔ یہ تو جز ہیں، اجزاء ہیں عزاداری کے، پارٹس ہیں، اس کے حصے ہیں۔ عزاداری مکمل تبھی ہوتی ہے جب عزاداری کے اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پیش نظر رکھا جائے، اور اگر مقصد پیش نظر نہیں ہے تو آپ چاہے جتنا خرچ کریں، چاہے جتنا وقت آپ دیں عزاداری کے لیے، مقصد اگر پیش نظر نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میرے پاس جو دوسری چیز آئی ہے، آپ ہی کی بھیجی ہوئی، ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، اب دنیا دیکھ رہی ہے، اور اپنی جگہ کے اوپر ہم مطمئن ہیں پورے طریقے سے کہ ہم پکے عزادار ہیں۔ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، کالا لباس ہم نے پہن لیا۔ کالا لباس علامت ہے صوب کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کالے کپڑے پہن لینا ہی عزاداری نہیں ہے، کالے کپڑے پہننا بھی عزاداری ہے، یہی عزاداری نہیں ہے۔ کالے کپڑوں کا مقصد سمجھیے کیا ہے؟ عزادار کسے کہتے ہیں؟ آپ کا بھیجا ہوا ہے، جو آپ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ عزادار یعنی با کردار، اچھے کردار والا ہونا چاہیے، اگر کردار اچھا نہیں ہے تو عزادار نہیں ہے۔ عزادار یعنی ایماندار، ایماندار یعنی اگر بے ایمان ہے تو عزادار نہیں ہے۔ عزادار یعنی دیانتدار، یعنی اگر انسان کے اندر دیانت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے تو وہ عزادار نہیں ہے۔ عزادار یعنی امانت دار،